الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. یہ سورۃ الانفال کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہیں، اور یہیں سے 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے مسلمانوں، تم جان لو جو چیز تم کو لڑائی میں غنیمت میں ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا. اگر تم اللہ تعالی پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے یعنی غزوہ بدر کے دن اتاری تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمام چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. بدر میں مسلمانوں کے لیے ملائکہ کے واسطے سے اللہ کی غیبی مدد اتاری گئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اے مسلمانوں، جب تم میدان کی مدینہ کی قریب والی جانب پر تھے اور وہ مکہ کے کافر میدان یعنی بدر کے میدان میں مدینہ سے دور والی جانب پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے سمندر کے کنارے اتر گیا تھا، اور اگر تم مسلمان اور کافر لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان
ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ جو کام مقرر ہو چکا تھا اللہ تعالی اس کو پورا کر کے دکھلائے، تاکہ جس کو مرنا ہو وہ کھلی دلیل دیکھ کر کے مرے، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل دیکھتے ہوئے زندہ رہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی بڑے سننے والے ہیں اور اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی وہ وقت ذرا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے خواب میں ان دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھلائی، اور اگر تم کو ان کافروں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے تو یہ مسلمانوں تم ہمت ہار ہی جاتے، اور تمہارے درمیان اس لڑائی کے معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بات کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب مسلمان اور اسلام کے دشمنوں میں، دین کے دشمنوں میں آپس کے اندر دین کی نسبت پر جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے، دشمنوں کا، کافروں کا جو مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے جنگ کی برکت سے، اس کو قرآن اور حدیث میں غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمت کا مطلب ہوا کہ جو مال دشمنوں اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے جنگ میں چھین لیا، لے لیا، ایسا غنیمت کا مال پچھلے نبیوں کی امت میں حلال نہیں تھا۔ پچھلے زمانے میں جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے، اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جو مال دشمنوں کے پاس سے ملے گا، کافروں کے پاس سے ملے گا، اس کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو، پہاڑ پر لے جا کر کے چھوڑ دو۔ آسمان سے ایک قدرتی آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے اس مال کو جلا دیتی تھی۔ سفید رنگ کی وہ آگ ہوا کرتی تھی اور جلا کر کے اس مال کو راکھ بنا دیتی تھی۔ جب یہ مال جل جاتا، آگ اس کو جلا دیتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ تمہارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ اللہ تعالی کے دربار میں قبول ہو گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے، یہ اس کی دلیل ہوتی تھی۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آوے اور وہ غنیمت کا مال نہ جلاوے تو اب ڈرو، رو کہ ہم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کوئی بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جنگ، ہمارا دشمن سے لڑنا اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ کھلم کھلی نشانی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ تعالی نے جو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، اس میں ایک بہت بڑا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ غنیمت کا مال جو دشمنوں کے یہاں سے ملتا ہے، وہ مال امت کے لیے استعمال کرنا اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ غنیمت کا مال
حلال ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اب غنیمت کے مال میں نقد سونا چاندی بھی ہوتا تھا، بکریاں اونٹ جانور بھی ہوتے تھے، اور عورتیں بھی پکڑی جاتی تھی جن کو باندیاں بنایا جاتا تھا، مال سامان ہتھیار بھی ہوتے تھے، سب طرح کی چیز ہوتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر مقابلے میں دشمن کے پاس سے تم کو ایک سوئی مل جاوے، سوئی دھاگا، اتنی معمولی چیز مل جائے، وہ بھی تم بیت المال میں جمع کرا دو، امیر المومنین کو جمع کرا دو، امیر المومنین اس آیت میں جو قانون ہے اس کے مطابق تمہارے درمیان تقسیم کریں گے۔ کوئی بھی آدمی جو لشکر میں شامل ہو وہ خود نہیں لے سکتا اور چھپا نہیں سکتا۔ اگر کسی نے غنیمت کے مال کے اندر خیانت کی تو بہت بڑا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی یہی قانون ہے۔ اب جو مال دشمنوں کی طرف سے جنگ کی برکت سے ملا تو اس مال کے 5 حصے کرنے کے، 4 حصے تو جتنے لوگ جنگ میں شریک تھے، مقابلے میں تھے، ان سب لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیا جائے گا۔ غنیمتم یعنی تم مسلمانوں نے جو مال دشمنوں سے چھین لیا وہ آپس میں 4 حصے تو تقسیم کر لو۔ ایک 5واں حصہ، مثلا 100 روپے ملے تو 80 روپے تو جتنے لوگ مقابلے کے لیے گئے تھے وہ لے لیں گے، صرف 20 روپے امیر کے پاس رہیں گے، بیت المال میں رہیں گے، اور اس کو امیر جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کرے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ مال جو 5واں حصہ ملے گا اس کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کرو۔ اپنی مرضی سے کہاں دیں گے؟ تو کہا ایک حصہ تو خود آپ کی ذات کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور دنیا میں موجود تھے اپنا حصہ لیتے تھے، وہ بھی خیرات کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پردہ کر گئے تو اب وہ حصہ باقی نہیں رہا۔ پھر ایک حصہ اس میں سے 5ویں میں سے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ رشتہ دار کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جن کو ہم آل رسول کہتے ہیں، جو اصلی سید ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور فیملی اور کٹمب کے لوگ، یہ ہیں قریبی حضور کے رشتہ دار کا، ان کو جو ہے اس میں سے غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وجہ اس کی ایک خاص یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ آل رسول کو، بنو ہاشم کو، سید لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنا بھی غریب سید ہو لیکن اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ امت کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ جیسی میل کچیل کی رقم ہم دیوے، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی لیے یہ قانون بن گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی تعظیم، تکریم، احترام، عزت کی برکت سے حضور کے خاندان کی بھی ہم عزت کریں گے، اور حضور کے خاندان والوں کو ہم زکوٰۃ کی میل کچیل کی رقم نہیں دیں گے۔ تو اب آل رسول کوئی سید خاندان کا آدمی غریب ہو تو کہا اس کو غنیمت کے مال میں سے دو اور اس کو خاص اس کا لحاظ اور خیال کرو۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور کے خاندان والے حضور کی پوری مدد کرتے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے جب بھی حضور پر کوئی حملہ ہوتا تھا تو حضور کے خاندان والے ڈیفینس کرتے تھے، دفاع کرتے تھے اور ان دشمنوں کے سامنے ٹکر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور کے خاندان میں بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی خاندان کی رشتہ داری کی وجہ سے حضور کے ڈیفینس میں، حضور کی مدد میں آ کر کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے خاندان کے بنیاد کے اوپر۔ تو ایک تو جو حضور کے خاندان کے ایمان والے وہ حضور کی طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے، اور دوسرا ان میں غریبی۔ تو اب حضور تو دنیا میں رہے نہیں، قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع اور ڈیفینس والی بات تو باقی نہیں رہی۔ اب باقی رہے گا کہ آل رسول میں سے جو غریب ہوگا، جو محتاج ہوگا، جو فقیر ہوگا، اس کو اس غنیمت کے مال میں سے خاص طور پر رقم دی جائے گی، مال دیا جائے گا تاکہ اس غریب کا کام بن جائے۔ دوسرے غریبوں کو تو زکوٰۃ صدقے کی رقم بھی دے سکتے ہیں، لیکن آل رسول زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اسی لیے آل رسول کو غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ پھر یتیم، مسکین لوگ اور مسافر لوگ، کہ مسافر کے پاس پیسے ختم ہو گئے، چاہے وطن میں کتنا ہی مالدار ہو، لیکن جو مسافر سفر میں غریب ہو گیا، کہا ایسے مسافروں کو بھی غنیمت میں سے مال دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سفر اچھی طریقے سے پورا کر سکے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ایک حصہ رہے گا، ایک حصے میں سے اس طرح جہاں بھی چاہے، جتنا بھی چاہے، اس آیت کے قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر سکتے ہیں۔ اور بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے وہ اس ترتیب سے خرچ کریں گے۔ شروع میں اللہ کا نام برکت کے لیے آیا کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ غنیمت کا مال تمہارے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے حلال ہو گیا۔ اور یہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی مالکی میں سے جنگ میں جانے والے لوگوں کی مالکی میں یہ مال آتا ہے، کہ ڈائریکٹ اللہ مالک تھے اور اللہ کی مالکی میں سے جنگ میں جانے والوں کی مالکی میں یہ مال آیا۔ یہ اتنا پیارا اور پاکیزہ مال ہے کہ جیسے کہ قدرتی بارش گرتی ہے جنگلوں میں اور گھاس اگتی ہے، آدمی وہاں جائے اور جتنی چاہے اتنی گھاس کاٹ کے لے آوے، اس لیے کہ زمین جنگل کی اللہ کی مالکی میں، دنیا میں اس کا کوئی مالک نہیں، اور آسمان سے بارش برسی، پیور اللہ کی اگائی ہوئی گھاس جو چاہے وہ کاٹ کے لے آوے، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ کنواں ہے، اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے، کنویں میں پانی آتا ہے، جس کو چاہے وہ پانی بھر کے لے جائے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گھاس جو قدرتی اگتی ہے، کنویں کا قدرتی پانی، یہ اللہ کی مالکی میں سے جو بندہ بھی لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔
بالکل اسی طریقے سے یہ غنیمت کا مال ہے کہ جو اللہ کی مالکی میں تھا اور وہاں سے ڈائریکٹ جنگ کرنے والے مجاہدین کی مالکی میں آ گیا. یہ بہت بڑی ایک نعمت ان کو مل گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ غنیمت کی نعمت ان کو عطا فرمائی. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب انصاف فرماتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا، دل کو ہلا دینے والی بات نقل کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا حضور میں غریب ہوں. واقعتاً حضرت فاطمہ کی یہاں غریبی تھی، فقر تھا، محتاجی تھی اور کمزور بھی تھی. گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ تھک جاوے اور کمزوری، غریبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے عرض کیا کہ آپ کے پاس غنیمت کے مال کے جو غلام ہیں، باندی ہے، اس میں سے ایک آدھ غلام باندی مجھے دے دو تاکہ میرے لیے گھر کے کام میں سہولت ہو جاوے، آسانی ہو جاوے. اور حضور کے ہاتھ میں پاور تھا، اللہ نے خود پاور دیا تھا، جتنا چاہے تقسیم کرے، جس طرح چاہے تقسیم کرے اس خمس اور 5ویں حصے میں سے. تو حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کو غلام باندی دے دیتے. لیکن کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، بیٹی فاطمہ تمہاری غریبی، تمہاری محتاجی، تمہاری کمزوری سب مجھے معلوم ہے، لیکن وہ جو اصحاب صفہ ہے، صفہ ایک چبوترا ہے، اوٹلا، مسجد نبوی میں آج بھی وہ مبارک صفہ چبوترا موجود ہے روزہ مبارک کے پیچھے، جہاں غریب صحابہ رہتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے، جن کے پاس کمائی کے لیے کوئی دکان، باڑی، نوکری کچھ نہیں تھا. ان کا کام کیا؟ وہ اوٹلے پر رہنا اور جب بھی حضور کا بیان ہو، مجلس ہو تو آ کر کے حدیث سیکھنا، علم سیکھنا، یہ ان کا ہر وقت کا کام ہوتا تھا. غریب تھے یہ صفہ والے صحابہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہاری غریبی، محتاجی، تمہارا فقر میں جانتا ہوں، لیکن تم سے زیادہ غریب وہ صفہ کے اوپر رہنے والے صحابہ ہے، اسی لیے میں ان کو دوں گا میری پیاری بیٹی. اپنی سگی بیٹی کے مقابلے میں جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو دوسرے جو زیادہ غریب تھے، ان زیادہ غریب صفہ پر رہنے والے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام باندی عطا فرمائے. اندازہ لگاؤ کہ اپنے گھر والوں کو حضور نے غریبی میں رکھنا پسند فرمایا اور گھر والوں کے مقابلے میں دوسرے غریبوں کو حضور نے غلام باندی اور مال سامان عطا فرمایا. کیسی انصاف کی شان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوگی، اس سے اندازہ لگانے کی چیز ہے. آگے غزوہ بدر کی بات پھر شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے غزوہ بدر کا یہاں نقشہ بدلایا کہ بدر کے میدان کے دو کنارے مسلمان صحابہ کرام جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ مدینہ سے قریب تھی، یعنی مدینہ والی سائیڈ میں تھی، اور جدھر مکہ کے کافر پڑاؤ ڈال کے رہے تھے وہ مدینہ سے تھوڑی دور والی جانب تھی.
جیسے ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ یہ ہماری مسجد ہے. اب یہ مسجد کا جو محراب ممبر والا حصہ ہے، کوئی پوچھے کہ بھائی راندیر، تو کہا راندیر محراب ممبر والی سائڈ سے قریب ہے، اور جہاں سامنے کی طرف وضو کرتے ہیں اور ادھر پیچھے چپل نکالتے ہیں، استنجا خانے ہیں، کہ وہاں سے راندیر تھوڑا دور پڑتا ہے. گویا کہ اس سائڈ سے راندیر والی سائڈ ہے اور ادھر سے تھوڑا راندیر والی سائڈ دور پڑتی ہے. تو ایک ہی میدان میں ایک کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، تو دوسرے کنارے کے اوپر مدینہ سے دور والے کنارے پر مکہ کے کافر لوگ تھے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جس میں تجارت کا مال تھا، وہ اس میدان سے 3 میل دور دریا کے کنارے 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 نیچے اتر کر کے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ میدان کا اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اچانک 2 لشکروں کے درمیان میں جنگ کروا دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لڑائی کی نیت سے نکلے نہیں تھے. حضور تو تشریف لے گئے تھے ابو سفیان کا جو تجارت والا قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ یہ تھا کہ مکہ سے ابو جہل کا بڑا لشکر آوے اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوئے، اور اللہ اپنی مدد فرشتوں کو اتار کر کے مسلمانوں کو کامیاب کر دے، تاکہ ہر ایک کے سامنے بات کھل جاوے کہ اسلام حق ہے اور اسلام کی مخالفت یہ کفر اور جو ہے کھلم کھلی گمراہی ہے، باطل ہے. کہ اب جو آدمی ایمان لائے گا وہ ایمان لائے گا کھلی دلیل بدرمے دیکھنے کے بعد، اور جو نعوذ باللہ کفر پر رہے گا وہ بھی بدرمے کھلم کھلی دلیل ایمان کی دیکھنے کے بعد. اور یہ بھی ہے کہ اب جو زندہ رہے گا وہ کھلم کھلی آنکھ سے دیکھ کر کے دلیل کہ اسلام حق ہے بدرمے سب نے دیکھ لیا، اور جو مرے گا وہ بھی جو ہے اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل دیکھ کر کے مرے گا. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو مکہ کے کافروں کے بہت بڑے لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتا دیا اور کامیابی عطا فرما دی. اور دونوں لشکر ایک ہی میدان میں تھے، اسی لیے دونوں کو آمنے سامنے والے کی طاقت کا اندازہ تھا. مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافر کتنی بڑی تعداد، کتنے بڑے ہتھیار کے ساتھ آئے، ان کی طاقت اور اتنا پاور کتنا بڑا، اور کافر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بہت تھوڑے، تیاری بہت تھوڑی، اور ان کے آدمی بھی کم، ہتھیار بھی کم، اسی لیے ہمارے لیے ان سے مقابلہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں. تو دونوں کے سامنے پوزیشن کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قریب 3000 فرشتے بدر کے میدان میں اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو کامیاب فرمایا. حقیقت بات ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا فضل و کرم جس نے بدر میں صحابہ کو غالب کروایا، کامیاب کروایا، اسی سے مسلمانوں کا تو کام چلتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ہر ہمیش مالا مال فرماوے، اور اللہ تعالی اہل اسلام کو پورے عالم میں اس وقت پر اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرماوے. عبد الرؤوف بھائی
جو یہاں مجلس میں آتے رہتے ہیں، ان کے بھائی عبد الخالق کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے۔ انکلیشور میں ایک دارالعلوم ہے مرکز اسلامی کے نام سے، وہاں کے نائب محتمم صاحب مولانا اسماعیل ماکڑود اور وہاں کے ایک دوسرے موقر استاد مولانا مفتی آصف صاحب آچھوت کے، یہ دونوں حضرات مدرسے کے کام سے راجستھان گئے تھے۔ واپسی میں انکلیشور پہنچے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو شہادت کی موت عطا فرمائے، دونوں کی مغفرت فرمائے، دونوں کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ اس مسجد کے امام صاحب کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے ایک بہت بڑا حادثہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہماری علم میں آخری انسان تھے جنہوں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دین کا دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تقریباً 100 سال کے قریب کی عمر تھی، اوپر کچھ، تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرماوے، اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرماوے۔ ایک میرے لیے ایک ذاتی طور پر بہت بڑا ایک دل کو چوٹ دینے والا واقعہ گزشتہ کل پیش آیا۔ ہماری والدہ مرحومہ کی ایک بہن کی طرح، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہے جو ایک ماں کی اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن سگی بہن کے درجے میں ہوتی ہے، تو ہماری والدہ کی ایسی ایک سگی بہن کی طرح تعلق رکھنے والی، یہاں جو رانی تلاؤ میں حنیز ریسٹورنٹ ہے، اس کے جو مالک ہے ہمارے بھائی حافظ یوسف بنیار، ان کی والدہ، وہ ان کو ہم پوری زندگی بچپن سے خالہ جان ہی کہتے آئے، تو کل گزشتہ رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج صبح کے اندر ان کا جنازہ تھا، تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے۔ پوری زندگی کی ان کی نیکیاں اللہ قبول فرمائے، ان کی سیئات سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، بیماریوں کو مکفرات ذنوب بنا دے۔ واقعہ یہ تھا کہ والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کی یاد جب آتی تھی تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا تو تسلی ملتی تھی، اور مرحومہ والدہ کی طرح ہمیں دل میں سکون ملتا تھا۔ اور بڑی عجیب خوبیوں کی مالک مرحومہ تھی، بہت ہی ذکر تسبیحات کی بڑی پابند، تلاوت کی بہت پابند۔ جب کبھی پیر کو میں شام کو ملنے جاؤں تو ہر مرتبہ یا تو کوئی مسئلہ پوچھیں گے یا پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھیں گے کہ کیا وظیفہ پڑھوں، کون سا درود پڑھوں، کون سی آیت کریمہ کا ورد کروں، یا کوئی مسئلہ ان کا الجھن کا ہو تو کوئی دنیاوی بات نہیں، بچوں کی خیر خبر پوچھنے کے بعد بس اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بیمار ہوئے اچانک اور آشوتوش ہاسپٹل میں آپریشن ہوا تو جمعہ کے دن میں آیا ٹوپی والا مسجد میں بیان کے لیے، تو پہلے ہاسپٹل پہنچا، تو جیسے میں آئی سی یو میں گیا تو مجھے پہلا سوال یہی، میں نے پوچھا خالہ جان طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا میں اس حالت میں کیا پڑھوں؟ تو میں نے کہا کہ درود پاک خوب پڑھو۔ میں نے کہا یہ اللہ کی بندی کا حال دیکھو کہ بیماری میں ہے، بڑا آپریشن ہوا ہے، آئی سی یو میں، پھر بھی کیا پڑھنا اور کیا ذکر کرنا بس اسی کی فکر کے اندر ہے۔ سنیچر کے دن رات کو پھر ہاسپٹل جانا ہوا تو بھی یہی، میں کیا پڑھوں، کون سا درود پڑھوں، کیا ذکر کروں، کیا ورد کروں، بس اسی فکر میں، بس گویا کہ خدا کا ذکر، خدا کا دھیان
اللہ نے ان کو بڑا عجیب عطا فرمایا تھا۔ بچپن میں ان کی ایک خوبی جو دل میں بس گئی اور میں نے کئی ملکوں میں بیانوں میں کہی، اور میرے بیان کے اندر ایک پہلی جلد میں یا دوسری جلد میں وہ چھپی ہوئی بھی ہے، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر سورت سے بمبئی جانا آنا بہت رہتا تھا، تو مجھے ہماری خالہ جان مرحومہ ایک عجیب بات سناتی تھی، آپ کو بھی سناؤں گی۔ وہ کہتی تھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا تھا، حیثیت تھی کہ وہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کر یا ایئر کنڈیشن ٹکٹ لے کر کے وہ بمبئی جائے، لیکن خالہ جان کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سیکنڈ کلاس کے اندر ٹکٹ لے کے سفر کرتے ہوں۔ پھر بمبئی پہنچنے کے بعد دونوں ٹکٹ میں ڈفرنٹ کتنا ہوا، مثلا فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 500 کی اور سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ 150 کی، تو 350 کا ڈفرنٹ ہوا، تو کہا 350 روپے بمبئی جا کے غریبوں کو صدقہ کر دیتے ہوں کہ اگر میں فرسٹ کلاس میں آتی تو 500 خرچ ہوتا، سیکنڈ کلاس میں آئی 150 خرچ ہوئے، 350 کا ڈفرنٹ ہوا، کہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور خدا کی بینک میں جمع کرا دیا۔ کیسی عجیب خوبی، یہ اندازہ لگاؤ، ایسی باریک باریک نیکیوں والی صفت اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا اور شفقتوں کا بہترین بدلہ ان کو آخرت کے اندر عطا فرمائیں، اور جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ میں سردیوں کی موسم آتی تو یہ جو ہمارے یہاں صورت میں بعض خاندانوں میں سردیوں کی موسم میں پف بنتے ہیں، تو بچپن میں کھائے تھے، تو میں نے ایک دن کہا خالہ جان وہ بچپن میں آپ کے ہاتھ سے پف بہت کھائے، اب تو زمانہ گزر گیا کوئی کھلاتا ولاتا ہے نہیں، تو کہا اب میرے ہاتھ نہیں چلتے اس کے بنانے میں، پھر کسی طرح بھی گھر میں بھائی وغیرہ نے انتظام کروایا اس کا، بہت سی ایسی کھانے پینے کی چیزیں نئی نئی، چونکہ رنگونی کھانے بنانے میں بہت مہارت تھی، خصوصاً کھاؤسا بنانے میں، تو بڑی محبت اور شفقت سے یہ سب چیزیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو آخرت کے اندر ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا دے گئے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے تمام گھر والوں کو، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں جو رحمتیں اور برکتیں جاری تھی وہ سلسلہ اللہ آئندہ بھی باقی فرمائیں، اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اسکولوں میں ایگزام ہوتے ہیں، پریکشا، اس کے بعد ویکیشن ہوتا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے مدرسوں میں بھی 6 ماہ پر امتحان ہوتے ہیں، اور چھٹیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، تو 2 پیر انشاءاللہ چھٹی رہے گی، پھر تیسری پیر سے انشاءاللہ معمول کے مطابق مجلس ہوگی۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ
ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ. اے اللہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرماؤ، قبروں کو نور سے منور فرماؤ، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤ، زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرماؤ، سیئات سے درگزر فرماؤ. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ، شادیاں کروا کے خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرماؤ. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤ. اے اللہ جن کے گھروں میں اولاد ہے تو اولادوں کو کامل مکمل متقی مخلص مسلمان بنا دیجیے. پورے عالم کے اندر اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ. یہاں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ. فتنے فساد دنگے جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ. محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرماؤ. اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں رزق میں خوب برکت عطا فرماؤ. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق عطا فرماؤ. زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہیں عمروں میں جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں کی مبارک حاضری عطا فرماؤ. ہم سب کو اے اللہ بار بار مکہ مدینہ حج اور عمرے نصیب فرماؤ. اپنے فضل سے نصیب فرماؤ، اپنے کرم سے نصیب فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.